ہمارے سامنے یہ ایک ریاضی ہے اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ درجہ ذیل تناسب کو حل کریں۔ تو بھائی یہ تناسب ہیں، دو آپس میں دیے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان یہ برابری کا بھی نشان لگا ہوا ہے، یعنی کہ جو یہ کسر ہے وہ اس کسر کے برابر ہے۔ اب اس کو تناسب کہہ لیں اور تناسب بھی کسر کے روپ میں لکھا جاتا ہے، تو ہم نے اس کو حل کرنا، یعنی کہ ہمیں اس کی مقدار پتہ کرنی ہے۔ جو n لکھا ہوا ہے، یہ ایک انگریزی حروف ہے، n اس کو کہتے ہیں، تو ہمیں اس کی مقدار پتہ کرنی ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا بھائی؟ سب سے پہلی چیز جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو 8/36 ہے، یہ جو 8/36 ہے، یہ اپنے منفرد روپ میں نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پہ یہ دونوں نمبر کے درمیان ایک مشترکہ ضربی ٹکڑا ہے۔ ویسے تو ایک دو اور بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا جو مشترکہ ضربی ٹکڑا ان دونوں کے درمیان ہے وہ ہے 4، یعنی کہ اگر ہم ان دونوں کو 4 سے تقسیم کریں تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ بڑی آسان سی بات ہے، 4 جو ہے وہ 8 میں جاتا ہے 2 مرتبہ اور 36 میں جاتا ہے 9 مرتبہ، یعنی کہ اس کو اگر ہم دوبارہ لکھیں تو یہ ہو جائے گا 2 اور اس کے نیچے آ جائے گا 9، اس کے نیچے ہم 9 لکھ دیں گے، اور یہی چیز کس کے برابر ہے بھائی؟ یہ ہے 10/n کے برابر۔ تو یہاں ہم ویسے ہی لکھ دیتے ہیں، یہ 10 آ گیا اور یہ n آ گیا اس کے نیچے، اس کو ہم ویسے ہی لکھ رہے ہیں۔ اب اگلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ کسی طریقے سے یہ n جو ہے یہ اوپر آ جائے اور باقی سب دوسری طرف چلا جائے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس پوری مساوات، اس پوری ایکویشن کو n سے ضرب دے دیتے ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں گے، ہم n سے دونوں طرف ضرب دے رہے ہیں، یعنی کہ ہم یہاں پہ بھی n لکھیں گے اور ہم یہاں پہ بھی n لکھیں گے اور ان کے درمیان ضرب کا نشان لگا دیں گے۔ یہ کیوں کیا ہم نے؟ اب آپ دیکھیں گے کمال کیا ہوتا ہے یہاں پہ، وہ یہ کہ ادھر ایک n نیچے ہے ایک n اوپر ہے، یعنی کہ یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے اور یہاں پہ یہ n ایسے ہی اوپر رہے گا۔ دوسری چیز اب ہم یہاں یہ کر سکتے ہیں کہ یہ 2 اور یہ 9 یہ ہمیں یہاں سے ہٹانا ہے، کیونکہ اب یہاں n آ گیا بھائی، اب یہاں کوئی اور چیز کی جگہ نہیں بچی، جو بھی ہے دوسری طرف بھیجو بھائی۔ تو پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم 9 کو ادھر بھیج دیتے ہیں۔ تو 9 کو ادھر بھیجنے کے لیے ہم کیا کریں گے، جیسے یہاں n کو ہم نے ادھر بھیجنے کے لیے n سے ضرب دی پوری مساوات کو، تو یہاں پہ بھی ہم 9 کو ضرب دیں گے اس پوری مساوات میں۔ جو چیز ہم یہاں کریں گے وہی چیز ہمیں دوسری طرف کرنی پڑے گی۔ یہ تو ایکویشن کہہ لیں یا مساوات کہہ لیں، اس کا اصول ہے کہ جو چیز ہم بائیں جانب کریں گے وہی چیز ہمیں دائیں جانب کرنی پڑے گی، برابری کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ برابری کا نشان برقرار رکھے اس مساوات کو، اسی لیے تو ہوگا کیا بھائی، یہاں پہ یہ 9 اور یہ 9 کٹ جائے گا اور ادھر یہ 10 اور 9 آپس میں ضرب ہو جائیں گے۔ تو اگلا جو ہمارے پاس قدم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یہ 2 اور یہ n، یہ 2 اور n آپس میں ضرب ہو کے 2n بن گئے، اور اس طرف یہ 10 اور 9 آپس میں ضرب ہو کے کتنے بن جائیں گے بھائی؟ کسی بھی چیز کو 10 سے ضرب دو تو اس کے آگے صفر لگا دینے سے اس کا جواب آ جاتا ہے۔ تو یہاں 9 کو 10 سے ضرب کر رہے ہیں، اس کے 9 کے آگے صفر لگا دیا۔ آخری کام، اب ہمیں اس 2 سے چھٹکارا چاہیے بھائی۔ اس 2 سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم دونوں طرف 2 سے تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ بھی ہم نیچے 2 لکھ دیں گے، اور اس کو برابری کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں یہ کام یہاں پہ بھی کرنا پڑے گا، ادھر بھی 2 کو لکھنا پڑے گا۔ تو کیا ہوگا بھائی، یہاں پہ تو یہ کٹ جائے گا، اور اب ہم نے 90 کو 2 سے تقسیم کرنا ہے۔ تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم لمبی تقسیم یہاں کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی کیا آتا ہے ہمارا جواب۔ تو اندر ہم لکھ دیں گے 90 اور باہر ہم لکھ دیں گے 2۔ بھائی 2 9 میں پوری طرح تو نہیں جاتا، لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ اگر ہم 2 کو 4 سے ضرب دیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 8۔ تو 8 کو اگر ہم 9 سے گھٹائیں گے تو ہمارے پاس بقایا آئے گا 1۔ اب ہم اس صفر کو یہاں نیچے لے آتے ہیں تو یہ صفر ادھر آ جائے گا اور اس کو 10 بنا دے گا۔ 10 کا ہمیں بالکل پتہ ہے
کہ 10 میں 2 جاتا ہے پورے 5 مرتبہ، کیونکہ 5/2 ہوتا ہے 10۔ تو 10 کو اگر ہم 10 سے گھٹائیں گے تو ہمارے پاس کچھ بھی بقایا نہیں آئے گا، اور ہمارا جواب جو ہے وہ آ جائے گا 45۔ یعنی کہ یہ جب آپس میں کٹیں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا بھائی جواب؟ ہمارے پاس جواب ہو جائے گا n جو ہے وہ 45 کے برابر ہے۔ جی یہ ہے ہمارا جواب، اور اس طریقے سے ہم نے اس تناسب کو حل کر دیا۔